پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں. ایک دوسروں کے خلاف وہ ساری زندگی لگے رہے, لیکن عمران خان کو ہٹانے کے لیے وہ اکٹھے ہوئے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان ان سے نہیں ہٹا, وہ خود پیچھے ہٹ گئے. اصل فیصلہ فضل الرحمان صاحب کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. آج شب برات ہے اور آپ سب سے گزارش ہے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اس وبا سے. مشکل صورتحال ہے ایک دفعہ پھر, اور پچھلے سال بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا تھا اور ہم لوگ بہت حد تک بچ گئے تھے. اب یہ وبا بہت تیز آئی ہے اور پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. نہ ہم کاروبار بند کر سکتے ہیں, نہ بزنس بند کر سکتے ہیں, نہ حکومت اتنی امیر ہے, اتنے پیسے ہیں پاکستان کے پاس کہ وہ اپنے شہریوں کو گھروں میں بٹھا کے کھانا کھلا سکے. تو صرف اللہ تعالیٰ کا آسرا ہے. اسپتالوں میں بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, آکسیجن کے سلنڈرز بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن ہماری دعاؤں میں اثر بہت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی بچایا تھا, اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اب دوبارہ بچائیں گے. تو آج رات اللہ تعالیٰ سے رجوع کیجئے, ان سے دعا مانگیے, میرے لیے بھی, اپنے لیے بھی, اپنے ہم وطنوں کے لیے بھی, اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی, پاکستان کے لیے, عالم اسلام کے لیے اور پوری دنیا کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پہلے کی طرح ہستہ بستہ کر دے اور یہ وبا جو ہے اس سے انسانیت کی جان چھوٹے. ایک تو یہ آج کے لیے دعا تھی. آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا ضرور کیجیے گا اور سب کے لیے کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے, آمین. دوسرا, دو اہم چیزیں ہیں. ایک تو کرونا بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. دوسرا, پاکستان پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے خلاف بہت سنجیدہ ہیں تحریک عدم اعتماد لانے میں. عثمان بزدار جو عمران خان صاحب کی ضد ہیں, وہ ان کو کبھی بھی نہیں ہٹانا چاہتے. عمران خان صاحب کو بہت ساری شکایات کی گئیں. صوبائی وزراء تک نے کہا, وفاقی وزراء تک نے کہا, ان کے اپنے فیملی کے لوگوں نے کہا, ان کی بہنوں نے کہا, ان کے جتنے صحافی دوست ہیں انہوں نے سمجھایا, عمران خان صاحب کے جو اپنے ذاتی دوست ہیں انہوں نے سمجھایا. عمران خان صاحب کو تمام لوگوں نے, ایون بیوروکریسی تک نے شکایات کی کہ خان صاحب عثمان بزدار صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کسی کی بات نہیں مانی. ایون مقتدر حلقوں نے عمران خان صاحب کو کہا, طاقتور حلقوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ عثمان بزدار صاحب سے نہ ہو پائے گا. لیکن عمران خان صاحب ان کو وسیم اکرم پلس سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے جس سے عمران خان صاحب کی عزت میں اضافہ ہوگا. لیکن نہ تو عثمان بزدار صاحب پاکستان تحریک انصاف ہے, نہ تحریک انصاف کا چہرہ ہے, نہ آج بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کو یا اس کے لوگوں کو جانتے ہیں, اور نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی تبدیلی ہیں. کوئی بیوروکریسی کے اندر, پولیس کے اندر, ہیلتھ کے اندر, ایجوکیشن کے اندر یا کسی بھی نظام کے اندر کسی قسم کا کوئی ریفارم پنجاب میں نہیں آ پایا. کوئی تبدیلی پنجاب میں ہمیں نظر نہیں آتی. ٹرانسفر پوسٹنگ کے حالات ہوں, گندگی اور کچرے کے حالات اگر آپ لاہور میں دیکھ لیں, یا آپ رشوت اور سفارش کی صورتحال دیکھ لیں, جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ کس طریقے سے عثمان بزدار صاحب نے پنجاب کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف دھکیل دیا ہے. یعنی اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ پنجاب میں ایک کرپٹ قیادت تھی شہباز شریف صاحب کی, ان کے بیٹے کرپشن کرتے تھے اور منی لانڈرنگ کرتے تھے, ٹی ٹی سکینڈلز ہیں ان کے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے پنجاب کو جب چلایا تو عثمان بزدار سے بہتر چلایا. حالانکہ ان کے اوپر کرپشن کے بے شمار الزامات ہیں جو بڑے سنجیدہ ہیں, لیکن اس کے باوجود عثمان بزدار صاحب پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں. ابھی انہوں نے اپنے پھپھا کو تعینات کروا دیا جنوبی پنجاب کا ڈائریکٹر اسپیشل برانچ. 1 مہینہ پہلے وہ ریٹائر ہوا, اور کیونکہ وہ خاص آدمی, ان سے بہت پیار ہے, ان کو پہلے ڈی پی او لگایا ہوا تھا اور ان کے کارنامے بھی بہت ہیں. جو شراب کے لائسنس والا کیس تھا, وہ شراب کے لائسنس والا جو کیس تھا, اس کیس کے اندر جو نیب کے ذرائع ہیں ان کے مطابق پیسے پکڑنے اور سودے بازی کرنے والا شخص جس نے شراب کے لائسنس کے لیے اس پارٹی سے عثمان بزدار کا نام لے کر پیسے پکڑے تھے, وہ یہی پھپھا جی تھے جن کو امیر تیمور صاحب کو اب ایک اسپیشل عہدہ دے دیا گیا ہے اور ایک رینک مزید بڑھا کر دے دیا گیا ہے. تو یہ عثمان بزدار صاحب کی ہے. دیگر رشتہ داروں کے حوالے سے بھی خبریں آتی ہیں, اتنا ڈیٹیل میں جانا نہیں, لیکن ابھی کچھ دن پہلے کچھ صوبائی وزراء گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس. انہوں نے جا کے عمران خان صاحب کو یہ کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہنے آئے کہ آپ عثمان بزدار کو ہٹا دیں, ہم صرف آپ کو یہ بتانے آئے, کیونکہ آپ کو بہت سارے لوگوں نے اور بھی بتایا,
ہم صرف اس لیے آپ کو بتانے آئے ہیں کہ کل کو آپ ہمیں یہ نہ کہیں ٹکٹ دیتے ہوئے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا. تو صرف اپنی ذمہ داری پوری کرنے آئے ہیں. آپ اس کو 10 سال رکھنا چاہتے ہیں تو 10 سال رکھیں, ہم کام اپنا کرتے رہیں گے. لیکن صوبائی وزراء نے کہا کہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لیڈر کو اتنا بتائیں کہ جو بندہ آپ نے لگایا ہوا ہے وہ نالائق اور نکما ہے اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا. اور ساتھ میں ایک وزیر نے یہ بھی کہا کہ وہ بدنیت بھی ہے, یہ لفظ استعمال کیا گیا, اور میں نے 2 جگہ سے اس کو کنفرم کیا ہے. عمران خان صاحب نے اس کے باوجود ابھی تک عثمان بزدار صاحب کو برقرار رکھا ہوا. پیپلز پارٹی نے یہ ٹھان لی ہے کہ وہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے. پی ایم ایل این نے اس سے پہلے اس بات کی مخالفت کی تھی. اب حمزہ شہباز صاحب سے رابطہ کیا جائے گا, دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب نے کابینہ میں رد و بدل شروع کر دیا ہے. ندیم بابر جس کے بارے میں ہم سب کہتے تھے کہ اس کا کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ہم بار بار عمران خان صاحب کو بتاتے تھے کہ سر داؤ لگا رہا ہے. عمران خان صاحب نے کسی کی بات نہیں مانی, جب داؤ لگا دیا تو اس کے بعد اس کو ہٹا دیا. اسی طرح حفیظ شیخ کے بارے میں ساری دنیا بتاتی ہے کہ داؤ لگا رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اس کے لیے, آئی ایم ایف کے لیے. یہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے, پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. ہماری کسی نے بات نہیں مانی, ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور الٹیمیٹلی ان کو ہٹا دیا. منتخب لوگوں کو عمران خان صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا کہ لے کر آئیں, اور ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عمران خان صاحب نے بڑی ضد کر کے لمبے عرصے تک اپنے ساتھ رکھا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ میڈیا کی رپورٹس اور جو خدشات کا اظہار عمران خان صاحب کے اپنے ساتھیوں اور دوستوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا وہ درست ثابت ہوئے. ٹیم کی چوائس میں عمران خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں. ہاں, یہاں کچھ اچھے لوگ بھی ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھے ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا. ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پہلی مرتبہ ایم این اے بن کر آئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ ان کو موقع ملا, لیکن انہوں نے بڑا شاندار کام کیا اور اچھا کام کیا. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان میں عالیہ حمزہ, ممبر پاکستان تحریک انصاف, سیدہ شیلہ رضا صاحبہ, پروونشل منسٹر سندھ, پاکستان پیپلز پارٹی سے, بہت شکریہ آپ کا. سید نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل این سے, بہت شکریہ نہال بھائی آپ کا بھی جوائن کرنے کے لیے. میں پہلا کوسچن جو ہے وہ شیلہ آپا آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کا, تحریک عدم اعتماد لانے کا ایک آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا. چودھری منظور نے کہا کہ پی ایم ایل این نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی تھی, اور ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرے. حسن مرتضیٰ نے آج یہ بات کی ہے, نامزد کرے, ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور ہمارے پاس 25 سے 30 لوگوں کی سپورٹ ہے جو بزدار صاحب کو ہٹا دیں گے اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نہیں ہوں گے, پی ایم ایل این کا وزیر اعلیٰ بن جائے گا. ہم یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ مجھے ٹوکے نہیں تو میں پوری بات شروع کر دیتی ہوں. پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں سب کو شب برات کی, اور اللہ تعالیٰ آپ نے بھی جو دعائیں مانگی ہیں اور ہم سب کی یہی دعا ہوگی کہ آج کم از کم پورے پاکستان کی حکومت سمیت کووڈ کے خلاف ضرور دعائیں ہوں گی, اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا کیا طریقے ہم اختیار کر کے اس وبا سے بچ سکتے ہیں. دعا کے ساتھ ہمیں عملی طور پر بھی سمجھنا ہوگا کہ کووڈ از ناٹ فلو, اور کووڈ جو ہے صرف ہلکا سا نزلہ بخار کا کام نہیں ہے. اس کو سمجھنا چاہیے یہ وبا ہے, اور اس کا کام احتیاط سے ہی اس کا خاتمہ ہے, کیونکہ جیسے جیسے میوٹیشن ہوگی اس میں مسائل آئیں گے, اس کی سیویرٹی بڑھے گی. اچھا, تو اب ہم آ جاتے ہیں. دیکھیے, ہم نے جب پی ڈی ایم کا لاہے عمل تیار کیا گیا تھا تو اس لاہے عمل میں بڑے واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے, جو اس کا آخری پوائنٹ ہے کہ اسمبلی کے اندر باہر آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح کے آئینی کے دائرے میں رہتے ہوئے مزاحمت کی جائے گی. اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ استعفے کا آپشن بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مناسب وقت پہ. تو ہماری اسٹریٹجی یہ تھی کہ سب سے پہلے ہم اپنے اچھے کینڈیڈیٹس لا کر جو پارلیمنٹ کے اندر چیزیں ہونی جا رہی ہیں, جو پارلیمنٹ کے باہر گراؤنڈ میں ہونی جا رہی ہیں, ضمنی الیکشن, ان کو بھی فوکس کریں. جو کام ہمارے جلسوں نے کیا تھا اس سے زیادہ کام ہمیں جو ہے بائی الیکشن میں اور سینٹ کے انتخابات میں ہمیں ملا,
ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارا ایک آپشن یہ تھا کہ شخصیات اچھی لائی جائیں اور پھر سب سے پہلے بلوچستان میں، پھر پنجاب میں، پھر کے پی میں اور پھر نیشنل اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو کی جائے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور یہ ہم نے چاہا تھا، اس میں ہم نے اعتماد میں بھی لیا تھا سب کو، لیکن نون لیگ میں اس پہ ذرا کچھ ریزرویشن تھی، تو پھر اس کو سلو کر کے اور پہلے بائی الیکشن اور سینٹ کی طرف آیا گیا. نہیں، ابھی آپ کے پاس پھر کوئی اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ وہ تو نمبرز بتا رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ نمبرز بتا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ٹرے میں رکھ کے آپ پی ایم ایل این کو وزارت اعلیٰ دے سکتے ہیں. اب آپ اگر اپنا انٹرو جو ہے وہ اس پہ غور کریں تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اور اگر آپ تھوڑے دن پہلے کا کوئی پروگرام شاید آپ کا ہی تھا، اگر نہیں ہے تو مجھے معذرت، کہ جس میں یہ بات تک ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ جناب دیکھیے کتنے بوزدار جو ہیں ان کو نوکریاں دی گئی ہیں، تو ان دا اینڈ انہوں نے کہا کہ بھائی چلانے کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو جو دوسرے ممبرز ہیں ان کو اس پہ بڑے مسئلے آئے ہیں اور پنجاب میں ایک بغاوت کی سی صورتحال ہے. دوسرے لوگ اب وہاں پر یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈی بھی بحال ہو گیا، یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو وہ اپنا فیوچر دیکھتے ہیں، انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا. آئندہ انتخابات میں وہ اپنے عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ یہ وہ سارے مسئلے ہیں. صرف سندھ ہے جس نے بلدیاتی اداروں کی مدت پوری ہونے دی، ادروائز ان کی حکومت تھی، انہی کی لوکل باڈیز کے موسٹلی لوگ کے پی سے لے کے مختلف جگہ تھے، لیکن یہ نہیں چلا سکے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور اگر ہم یہ موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشش کرنا، آئینی دائرے میں رہ کر اس پہ عمل کرنا اور کروانا کوئی میں نہیں سمجھتی کہ غلط بات ہے. میں کوئکلی ذرا کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے بعد میں نہال بھائی، لیکن اس پہ مجھے بتا دیں آپ کے قیادت آپ کی تقسیم تھی اس بات کے اوپر کہ عثمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے نہ لائی جائے. اب پیپلز پارٹی نے ایک بڑی آفر کی ہے، آپ کو یہ آفر اویل کرنی چاہیے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی، ہماری پارٹی تقسیم نہیں تھی، ہماری پارٹی ہر ایشوز میں بڑی فوکسڈ ہے. یہ معاملہ چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی پارٹ اینڈ پارسل ہے، تو اگر یہ معاملہ پی ڈی ایم کے زیر بحث آئے گا تو اس وقت ہماری پارٹی غور و فکر کرے گی کہ کیا کیا جائے. ابھی قبل از وقت ہے یہ بات کرنا میرے لیے، اور شاید میری پارٹی بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گی. وہ پی ڈی ایم کا اجلاس جیسے ہی ہو جاتا ہے اگلے ہفتے، تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے. ٹھیک ہے نہال بھی، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس. مجھے ذرا ایک منٹ، عالیہ حمزہ صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں وہ پبلک کے مفاد میں لا رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے اچھا ڈیلیور سکے میرے لوگ تو مجھے بدلنے ہوں گے. یہ سوچ صرف ان کو 3 دفعہ انہوں نے وفاقی وزیر بدل دیے ہیں. یہ اسلام آباد میں ہی کیوں آتی ہے؟ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آدھا پاکستان ہے، اور وہ آپ نے ایک ایسے بندے کے حوالے کیا ہوا ہے جس پہ آپ کی اپنی پارٹی آج تک مطمئن نہیں ہو سکی. ٹی وی پہ آپ لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن آپ کا ہر بندہ، ہر وزیر، ہر بندہ کہتا ہے کہ سر پھنس گئے ہیں بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب، میں کافی دیر سے یہ ساری ڈیبیٹ سن رہی تھی. مجھے صرف ایک بات وہ کرنی ہے کہ وائی عثمان بزدار، مطلب مجھے یہ بتائیں عثمان بزدار کیا ہمیں سوٹ نہیں کرتا؟ اس کے کمپیریزن میں ہمیں وہ سوٹ کرتا تھا جو اس پنجاب کو لوٹ کر کھا گیا، وہ سوٹ کرتا تھا جو 5,000 ارب کا یہاں پر قرضہ چھوڑ گیا، وہ سوٹ کرتا تھا جو آج ہمیں لاہور کا کوڑا تو نظر آتا ہے لیکن ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ وہ کس طرح 4 ارب صاف پانی میں کھا گئے، 5 ارب وہ کوڑا اٹھانے والی کمپنیز میں کھا گئے. آج کوڑا اٹھانے والے اس حد تک وہ اس کمپنی کو کھا گئے کہ آج کوڑا اٹھانے کے لیے وہاں پر کنٹینرز تک تو موجود نہیں ہے. مطلب ان کا جو ٹی ٹی سکینڈل ہے، جس طرح سے انہوں نے پنجاب کے عوام کے ساتھ کیا ہے، وہ سب کو پتا ہے. اور اس کے کمپیریزن میں ایک بندہ، دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے 3 سال کے پی کے میں بھی یہی سنا تھا اور ہم بار بار یہی سنتے رہتے کہاں ہے نیا کے پی کے، کہاں ہے نیا کے پی کے. اور اس کے بعد 5 سال کے بعد ہم 2/3 میجورٹی سے کے پی کے کو ہم نے کلین سویپ کیا. آج جو ہیلتھ کے اندر وہاں پر کام ہو رہے ہیں، آج جس طرح سے ہاسپٹلز کے اوپر کام ہو رہا ہے، آج جس طرح یونیورسٹیز بن رہی ہیں، دیکھیں ہم
को छोड़ दें, अगर उन्होंने जो भी किया है और उनके करप्शन के, बिल्कुल मैंने आपने जो 2 उनके करप्शन के वो किए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने आएंगे, कोई करप्ट इंसान प्राइम मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन आपको जो लग रहा है कि जिस तरह से ये लोग अदम एतमाद की कोशिश करके एक इत्तेहादी पार्टी के साथ, और जो दूसरी पार्टी पीडीएम उनको ताने दे रही है सिलेक्टेड के कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये सारा काम करने लगे, तो हमें तो इनके ऊपर हंसी आ रही है। हमें तो हम ये देख रहे हैं कि ये किस तरह का तमाशा लगा। और अब मुझे अफसोस तो ये भी होता है, वहां ये लड़ाइयां कर रहे हैं, वहां यहां पर क्या हो रहा है पीडीएम के इजलास के अंदर, और इनकी बेबसी देखकर हमें तो अफसोस होता है और हमें हंसी भी आती है। अली अहमद साहब, एक छोटी सी चीज देखिए, नहीं सकते हैं। अभी आपकी पार्टी को हफीज शेख को बहुत बुरा भला कहना है आने में, और एक दिन पहले तक आप लोग हफीज शेख को बहुत डिफेंड कर रहे थे, तो उस्मान बुज़दार के बारे में उतना ही बोलिए कि बाद में जब बुरा भला कहना हो तो आपको आसानी रहे और ये क्लिप आपके सामने आके खड़े ना हो जाए। मैं एक ब्रेक ले लूं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, उस्मान बुज़दार रीजन आपने शहबाज शरीफ से नहीं करना, क्योंकि आपकी नज़र में वो दुनिया का सबसे बुरा आदमी था। आपने इमरान खान के बयानात से करना है, जिसने नया पाकिस्तान लेकर आना था, एक नया चेहरा लेकर आना था, एक स्टेटस को तोड़ने वाला आदमी लेकर आना था, और जिसने पब्लिक के अंदर पब्लिक की तरह रहकर काम करना था, और वो पाकिस्तान का हकीकी ट्रेंड आदमी होता। उस्मान बुज़दार को जब मिले वो कहते हैं मैं सीख रहा हूं। एक ब्रेक लेते हैं, फिर बात करते हैं बाद में आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आलिया हमदा साहबा, अब कुछ फरमाना चाह रही थी, आप फरमा दीजिए और ये बता दीजिए कि हफीज़ शेख साहब तो बड़ी ज़बरदस्त नोटबुक में खान साहब की कमाल का माशी आशारिये, आप सारी की सारी कैबिनेट, सारे के सारे लोग आपके हफीज़ शेख के गाने गा रहे थे, उनकी धुन बजा रहे थे, और अभी शिबली फराज साहब ने कहा जी कि इमरान खान साहब को गरीबों की बहुत फिक्र है और महंगाई की वजह से और गलत पॉलिसियों की वजह से हमने हटा दिया हफीज़ शेख को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, थोड़ी सी मैं इसमें क्लैरिटी कर दूं, और मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे आज आपके प्रोग्राम में जियो की न्यूज़ को कोट करना पड़ रहा है, और मतलब हैरान कौन बात है, आप भी कहेंगे तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है जियो के लिहाज से, और बाकी भी जो सारी की सारी ये, और जो मतलब आईनी कदगन है वो मेरे ख्याल में इमरान साहब आप माशाल्लाह इतने कॉम्पिटेंट, हमारे वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल और जिनको ग्रिप होती है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, उन एंकर्स में से हैं। सबसे पहले तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वो कोई भी कमेटी को जो भी एडवाइज़र होगा, ही वाज वर्किंग एज एन एडवाइज़र। हमने उनको, और हमारे पास 6 महीने थे कि हम उनको सेनेटर्स या नेशनल असेंबली से इलेक्ट कराते, जून तक। वो आपको पता है दैट वाज अनफॉर्चुनेट, और उसके बाद उनकी जो मुद्दत थी वो जून में ख़त्म हो रही थी। तो इसके लिहाज से हमें एक बंदे को, जो हमारे माशाल्लाह मुंतखब नुमाइंदे हैं और ऑलरेडी वो 2 बजट पेश हैं, फेटिव पर वो हुकूमत को बहुत हेल्प कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इस पोर्टफोलियो पर लाया गया। तो वो प्रॉब्लम था जो हमारे सामने आ रहा था। और जहां तक हम इकोनॉमी की बात करें, तो इकोनॉमी पे मैं वही कहती हूँ, मैं एक इकोनॉमी की स्टूडेंट हूँ, फाइनेंस को थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ, एज एन इंजीनियर ये चीज़ें मेरे सब्जेक्ट हैं, तो सारे आपके सामने हैं। मतलब मैं उन फिगर्स को कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट 75% कम हो गया, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई, पूरे रीजन की एक्सपोर्ट कम हो गई, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, आपकी जीडीपी और माशी तरक्की कहां पे है ये भी बता दें। जितने भी जी मैं जीडीपी की बात ही बताने लगी हूं। आईएमएफ की ही जो न्यू प्रिडिक्शन आई है 2022 की, वी विल बी एबल टू टच 3 to 4% इंशाअल्लाह ताला। तो हम बाकी सारी चीजों के ऊपर, हमारी सारी चीजें अच्छी जा रही हैं। एक इन्फ्लेशन है, एंड इंशाअल्लाह ताला हमारी जो ये नई टीम आ रही है उसके और अल्लाह की मेहरबानी से वी आर कमिटेड, हम उस पर भी कंट्रोल कर लेंगे। बट आप ये देखें कि आपके, लेकिन आप चलें, मुझे आपने कंफर्म करिएगा हफीज शेख को एक जबरदस्त फेयरवेल मिलनी चाहिए। बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने पाकिस्तान में, देखिए मेरी उनको गॉड ऑफ ऑनर देके भेजना चाहिए। देखिए या तो ये करें ना, बिल्कुल देखें, हम ना जाने वालों को कुछ कहने वाले हैं, और जो हमारे ही उन्होंने अपनी एक जॉब की है, ही डिड हिज बेस्ट, और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरह से उनको जाना चाहिए, और कोई ऐसी चीज के अंदर नहीं है। ये पाकिस्तान में रहेंगे या बैरून मुल्क चले जाएंगे? अच्छा प्लानिंग में परफॉर्मेंस देखें, वो उनका फैसला है, इट्स नथिंग अबाउट जो भी उनका फ्यूचर डिसीजन होगा, इट्स प्राइम मिनिस्टर करेंगे या वो खुद करेंगे। बट मेरा ये ख्याल है कि एक अच्छी तरह से, जी बिल्कुल, लेकिन इकोनॉमिक फिगर्स आपके सामने हैं, टेक्नोलॉजी के फिगर्स के लिए, आईटी सेक्टर के फिगर्स के लिए, आपके
डबल डिजिट के अंदर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चली गई है। ये सारी चीजें जी निहाल हाशमी साहब, मैं अब जरा निहाल हाशमी साहब को इस पे बात करने दें, ये टॉपिक मैंने उनके लिए जी निहाल हाशमी साहब वो कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा काम, फिलहाल तो ये कह रहे हैं, लेकिन शिबली साहब कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा थी और ये उनकी पॉलिसीज़ की वजह से थी, हफीज़ शेख साहब की, और वो ये वजह बता रहे हैं हटाने की, उन्होंने वजह दूसरी बताई है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अच्छा बहुत अच्छे आदाद शुमार थे जब वो गए हैं। इमरान खान साहब, एक तो आपसे गुजारिश है, जब तक किसी भी शख्स के ऊपर, खा वो आप हो, मैं हूँ, उस्मान बुज़दार हो या शहबाज शरीफ साहब हों, ये अवॉइड करना चाहिए किसी को करप्ट कहना या इल्ज़ाम लगा देना। बीबी अभी बात कर रही थी शहबाज साहब के हवाले से, इसमें करप्शन हुआ, इसके करप्शन हुआ। देखिए जी, कमरुल इस्लाम साहब थे, वो जब रिहा किए गए तो पता चला उनको गलत पकड़ लिया था नैब ने। इसी तरह से ख्वाजा साद और सलमान को भी कहा गया कि 2 साल बाद गलत पकड़ा था, कोई नहीं है, बेकसूर है। फिर 20 महीने बाद हमजा शहबाज को छोड़ दिया गया, कहा गलत पकड़ा था, नहीं, ना ख्वाजा साद रफीक बेकसूर हुए हैं, ना हमजा शहबाज बेकसूर हुए। अभी तक दोनों के केस मेरे पास फाइलें पड़ी हैं, मैंने अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है, दोनों को स्टडी किया हुआ, दोनों के केस चल रहे हैं। अगर आप अच्छा, अगर आप इमरान खान साहब खुद जज बन गए तो फिर तो मेरा कहना नहीं, बरी नहीं हुए, आप जज बन गए, आपने कह दिया बरी हो गए। जज नहीं है, बरी नहीं हुए, बरी नहीं कहा मैंने, कहा उन्होंने कहा बेगुनाह साबित हो गए, आपने कहा तो बरी नहीं है, जमानत मिली है सर, जमानत मिली है, कोई एविडेंस नहीं है। तो प्लीज शहबाज शरीफ साहब का पिछले 1 सदी और मेरे ख्याल से आइंदा 50 साल तक कोई नेमनुल बदल नहीं है। ये आप एक प्रोग्राम रोड शो करने, कुछ चीजों में आपसे एग्री कर जाता हूं, लेकर के रहीम यार खां तक पंजाब की आवाम से बात करें, सियासतदान को छोड़े। बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन करप्शन की इजाजत नहीं हो सकती उसके साथ। हफीज कोई करप्शन नहीं किया है, शहबाज शरीफ ने एक पैसे का कोई करप्शन नहीं किया। अगर उनको गुनाहगार नहीं कह सकते तो बेगुनाह भी नहीं कह सकते। लेट द कोर्ट डिसाइड सर। जी वो बेगुनाह नहीं, आप बेगुनाह अभी गुनाहगार कह ही नहीं सकते ना जनाब, ही इज एज, दे हैव टू कम विद एन एविडेंस। गुनाहगार भी नहीं कह सकते, चले इसको एक तरफ, बेगुनाह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वी आर नॉट सर। अब आप फिर जज बन रहे हैं, क्यों सियासतदानों की इमेज को और उनकी तस्वीर को धुंधलाने की कोशिश की जाती है, मेरे समझ में नहीं आया सर। उस्मान बुज़दार भी तो हफीज शेख साहब की बात, सर हफीज शेख साहब की जहां तक बात की, हफीज शेख हो या नदीम बाबर हो, ये सारे इमरान खान के ईमा इशारे, पॉलिसी, मंशूर और उनके ख्वाहिशात पे इस मुल्क के इदारों को चला रहे थे। तो नदीम बाबर साहब को अगर आज आपको पता चला है कि इससे पहले आमिर कियानी साहब पे भी यही इल्ज़ाम था, अब अगर आप हफीज शेख साहब को नाकामी का जिम्मेदार कह रहे हैं तो हफीज शेख साहब जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार इमरान खान साहब हैं, जो तब्दीली की बात करते थे, जो 90 दिन के अंदर मुल्क को बदलने की बात करते थे। और हमने देखा, मैं तो कह रहा हूं कि जो केपी में तब्दीली नजर आई है, 300 बीबी बताना भूल गई, वो सिर्फ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी का बता रही थी। मैं तो कह रहा हूं मैंने 350 डैम भी देखे और 10 अरब सुनामी ट्री नहीं देखे, मैं तो 100 अरब की सुनामी ट्री देख चुका हूं। और आपको पता है पेशावर दुनिया का खूबसूरत शहर हो गया है और केपी दुनिया का तरक्की याफ्ता है। हर गली मोहल्ले में एक यूनिवर्सिटी है, एक अस्पताल है, हर तहसील में एक डैम है, बिजली लाखों मेगावाट वो बना रहे हैं। क्या बात है, वहां तो डॉलर 15 रुपए का है, डॉलर वहां पे 150-60 का नहीं है। तो मैं बात सुने, लफाजी करना बड़ा आसान काम है, तमाम चीजों की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ वाहिद इमरान खान साहब पे आती है। 3 साल बाद आके कौम को कहते हैं कि यू टर्न भी लेना है, और वो कहते हैं चाइना का मिसाल है, अमेरिका का मिसाल है, कभी मदीना का मिसाल बना रहे थे। हमें कोई मिसाल नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान का मिसाल चाहिए, कायद आज़म का मिसाल चाहिए, वो मिसाल चाहिए जिसमें 5.8 GDP था, वो मिसाल चाहिए जिसमें नवाज शरीफ के दौर में $60 बिलियन था, वो मिसाल चाहिए जिस वक्त चाइना हमसे हाथ मिलाते हुए पाकिस्तान को आयरन ब्रदर कहता था। आज कहाँ खड़ा है? तो हमें अब थूक के चाटना खत्म करना चाहिए। कल तक आप कहते थे कि कौन किसका यार है, आज मोदी साहब इमरान खान साहब को लिख रहे हैं खत। तो जनाब, जब नवाज शरीफ पीस की बात करता था तो वो गद्दार था, आज इमरान खान साहब जब कह रहे हैं कि हमें खित्ते को लेके आगे बढ़ना है, पीस की बात करना है, मोदी खाब का हमें कोरोना पे और 23 मार्च पे खतूत आ रहे हैं, हम भी तो यही बात कर रहे थे। तो बात सारी यह है कि जिम्मेदार टीम का कैप्टन होता है, जिम्मेदार वजीर आजम होता है, फर्द वाहिद नहीं होता। ठीक है, मोदी का खत है, लेकिन उस खत को सर जरा गौर से पढ़िएगा, उस खत में भी एडमिटी है
اس خط کے اندر بھی جو ہے وہ مودی نے اپنی دشمنی اور چھرا گھونپنے والی جو پالیسی ہے انہوں نے اس کو ترک نہیں کیا، اور اس کے ٹھیک ایک دن کے بعد جو انڈین آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اس کے اندر کتنا زہر تھا، جو دہلی کے اندر انہوں نے بات کی صحافیوں کے ساتھ بیٹھ کر، اس میں کتنا زہر تھا، اس کا جواب پاکستان کی طرف سے ابھی تک گیا نہیں، جانا چاہیے۔ شیلا رضا صاحبہ، کیبنٹ کے اندر تبدیلی، آپ میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہماری بڑی فتح ہے حفیظ شیخ کو ہٹا دینا، کیونکہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے ذریعے سے ان کو ناکام کیا اور ان کو ہٹانے کا رستہ بنایا، تو آپ کی اس فتح سے پاکستان کو کچھ حاصل ہونے جا رہا ہے، مستقبل میں بہتری دیکھ رہے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ مودی سے خیر کی امید، کشمیر میں خیریت سے امید کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی نے لگائی ہو، ہم نے تو کبھی بھارت کے کسی بھی آدمی سے خیر کی امید نہیں لگائی، اور مودی تو سب سے زیادہ ہی خطرناک ہے، جس کو ہمارے قائم علی شاہ صاحب نے موذی بھی کہا۔ تو خیر کی امید کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے کہ وہ جیت جائے تو کشمیر کی بات کریں گے یا کچھ اور کریں گے۔ اب میں آ جاتی ہوں، دیکھیں لوگ ڈیلیور نہیں کرتے، پالیسیز ہوتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلیور کراتی ہیں۔ اگر پالیسیز ہوتی تو اسد عمر نہ ہٹتے، ناکام نہ ہوتے۔ اگر پالیسیز ہوتی تو عامر کیانی کو پارٹی میں اچھا عہدہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کا جو ہے احتساب ہوتا کہ کیسے دوائیں 500% مہنگی ہوگی۔ اگر پالیسیز ہوتی تو خسرو بختیار کو اور دوسروں کو صرف وزارتیں تبدیل نہ کرائی جاتی۔ اگر پالیسیز ہوتی تو وہ بہت ساری باتیں جو عثمان بزدار صاحب کے متعلق آپ نے کی، ان پہ ان کی پوچھ گچھ ہو رہی ہوتی، یہ نہ کہا جاتا ہے عمران صاحب کی طرف سے کہ یہ ہو جائے گا۔ اب پالیسی اگر ہوتی تو آپ کو آج عمران صاحب کی ان کے حفیظ شیخ کی ہٹائے جانے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ عمران صاحب خوش نہیں تھے، ان کی IMF کی پالیسیز سے خوش نہیں تھے۔ تو یہ جو سارے اداروں کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ آپ کے پاس آیا IMF کی وجہ سے، اب یہ ریورس ہونا چاہیے نا۔ کبھی آپ کے بیان، کبھی کچھ اسٹیل مل سے لے کے PIA، یہ اب ریورس ہونے چاہیے، اس میں لوگوں کو نوکریاں دوبارہ ملنی چاہیے۔ ریلوے کا ٹھیکہ آپ نے جس شخص کو دیا تھا 100 سے زیادہ، وہ اس کے ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے وزیر داخلہ بنا دیا۔ حفیظ شیخ وہی ہیں جن کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت ہی کا نہیں، ریاست کا بھی امیدوار ہے۔ پھر آپ نے بڑے ناراض ہوئے ان لوگوں پہ جن لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ وزیر داخلہ صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب کو پتہ ہے کہ کن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان سے آپ نے اپنے آپ اعتماد کا ووٹ لیا اور آج حفیظ شیخ کو دودھ کی مکھی کر دیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نئے صوبے میں ابھی بارش ہوئی تھی، BRT ایک ہی منصوبہ ہے جو کامیاب ہوا ہے، کتنی لاگت میں یہ سب جانتے ہیں، اس میں کتنا پانی بھر گیا تھا، سارے انڈر پاسز بند ہو گئے تھے۔ آپ کہتی ہیں سونامی، آپ سے ویسے BRT بھی نہیں بنی ابھی تک کراچی میں، جنگلات کی کمی، جی وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری پاکستان میں ٹریفک کا سب سے برا نظام کراچی میں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا، جی میں بتا رہی ہوں، میں اپنا موازنہ ان سے کر ہی نہیں رہی، یہ بڑے لوگ ہیں، جب کراچی پہ پروگرام کریں گے میں اس میں کر دوں گی، مجھے جواب دینے تھے کہ BRT ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے جو ابھی سوئمنگ پول بنی ہوئی تھی، انڈر پاسز بند تھے۔ دوسری بات جو ہے انہوں نے ہاسپٹلز کی ہاسپٹلز کے لیے ثاقب نثار، ظاہر ہے کہ PTI سے ان کی قرابت کے ان ڈسکس نہیں کرتا، میں تو وہ باتیں نہیں کرتی، انہوں نے کہا تھا کتے کا بھی علاج نہیں ہو سکتا KP کے ہاسپٹلز میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ نوشیروان برقی، ان کا کیا عمل دخل ہے کہ یہ شوکت خانم تو اچھا چل رہا ہے لیکن یہ آتے ہیں اور حساب کتاب بگاڑ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسکول کا بھی آپ نے سارا مسائل سنے تھے کہ جو اسکول ہیں بھی نہیں، سارا وہ پوری ایک رپورٹ آئی تھی۔ ہاسپٹلز کے لیے PMA کے جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ پشاور میں روزانہ 22 بچے اور ایک عورت مرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے کہا تماشا لگا ہوا ہے، تماشا تو بی آپ کے ہاں لگا ہوا ہے۔ آخری بات عمران صاحب، آخری بات کر لوں پھر آپ کی بات کو بھی کروں گی، ان کی بات کو بھی وہ کرنا ہے۔ آج اجلاس ہوا جبکہ ساری چیزیں بند ہو رہی ہیں، اس میں ایجنڈا نہیں تھا، اجلاس ہو رہا ہے لیکن اسٹیٹ بینک کا جو ہے یہ آرڈیننس لائیں،
اور آرڈیننس اور وہ جو گورنر ہے رضا باقر کو دے دیا, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. تو میں ان سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ ہی اصل مسئلہ تھا تو چلیں ہم نے اس کو اتنا بے توقیر کر دیا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھے بغیر منسٹر بنا دیا تھا آپ نے اس پہ تھوپ کے اپنی نااہلی قبول کر لی. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کچھ نہیں ہوتا, اصل چیز ہوتا ہے بجٹ ڈیفیسٹ. ذرا اس پہ گفتگو کر لیں کہ کتنا ہے. چلیں میں مشکل اصلاحات میں جانے کی بجائے دیکھیں ہم کوئی یا کمپیریزن کارکردگی کا نہیں کر رہے تھے. نہیں یہ بالکل لیکن چلیں عالیہ حمزہ صاحب آپ جواب دے دیں. جی میں دے دیتی ہوں. سب سے پہلے تو میرے بھائی نے بات کی, نہال ہاشمی صاحب نے. مجھے بڑا اچھا لگتا کہ اگر یہ نواز شریف صاحب کو بھی شاہد خاقان عباسی کے 14% LNG کے کانٹریکٹ جو انہوں نے ڈبل قیمت پر اس وقت کیے تھے ان کا اکاؤنٹیبل ٹھہراتے. مجھے اچھا لگتا کہ IMF میں 2 دفعہ فیکٹ فجنگ کے اوپر, اور ابھی ریسنٹلی IMF جرمانہ کرنے لگا تھا جو ہم بچ گئے کہ 2016 میں انہوں نے فیکٹ فجنگ کی تھی جو سوورن گارنٹیز تھی ان کے اوپر, اور 400 ارب کی فیکٹ فجنگ تھی. تو یہ اس پر اکاؤنٹیبل نواز شریف کو ٹھہراتے. مجھے بہت اچھا لگتا کہ یہ وہی اپنی بات پر قائم رہتے کہ جب یہ تو یہ کہتے تھے کہ مودی تو عمران خان صاحب کا فون بھی نہیں سنتا, آج ان کو خط لکھنے پر اعتراض ہے. مطلب کسی ایک سٹیٹمنٹ پر تو یہ رہے نا, پھر یہ آ جائیں کہ ہم چینج کرتے ہیں. اور شیلا بی بی نے کہا جی بالکل ہم چینج کرتے ہیں, 4 فائنانس منسٹر تو آپ نے بھی چینج کیے تھے. شکر ہے اس زمانے میں کچھ آپ کو خیال تھا, نہیں تو 12 سال آپ نے ایک ڈمی قائم علی شاہ سندھ کے لوگوں کے اوپر مسلط رکھا. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا کہوں, وہ بہت عمر رسید ہیں. اور اس کے بعد لے کر بھی آپ کس کو آئے, اومنی گروپ کے مراد علی شاہ کو, جو ابھی بھی اومنی گروپ کے سارے سکینڈلز کے اندر ابھی بھی وہ کرنے والے ہیں. ان کے IT منسٹر کی عمران خان صاحب میں کیا تعریف کروں کہ وہ کہتے ہیں گوگل میپ سندھ گورنمنٹ نے بنا کر دیا ہے. مطلب گوگل میپ سندھ گورنمنٹ نے بنا کر دیا ہے. کین یو امیجن, ہی از دا IT منسٹر. سعید غنی صاحب کی اپنی رپورٹ ہے کہ 80,000 جی بالکل میں تو پریشانی ہو گئی ہوں, اور گوگل والے خود بھی پریشان ہو گئے ہوں گے. 80,000 جو سکول ہے وہاں پر, ان میں سے 40,000 سکولوں کے اندر ٹیچر ہی نہیں ہے, 40,000 سکولوں کی چھتیں ہی نہیں ہے. یہ ہمیں کہانیاں سناتے ہیں. 22 دفعہ IMF کا پروگرام ہوا, 1 دفعہ PTI کی گورنمنٹ میں لیا, باقی انہی PDM کی جماعتوں نے لیا. تو ہمیں تو پھر بھی تکلیف ہے کہ ہم IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں. پھر بات کری تھی شیلا بی بی, مطلب مجھے تو جب یاد آتا ہے نا ان کا, یہ BRT پہ کہتی ہے ان کے گرین بس کا منصوبہ کہاں پر ہے. 1122 کی سروس فاٹا جیسے علاقے کے اندر ہم نے شروع کرا دی, جو اب KPK کے ساتھ آ گئے. آج تک 1122 کی سروس نہیں ہے ان کے پاس. ان کے جو بسوں کے حالات ہیں کراچی شہر کے اندر, مطلب انہیں تو 12 سال کی حکومت کے بعد یہ مجھ سے آ کر یہ بات کرنی ہے. نہیں وہ مجھے ایک سیکنڈ, میں بریک کے بعد آپ سے اور بات کر لیتا ہوں. لیکن جو ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے, میں گزشتہ دنوں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں بڑے شہروں میں سب سے بدترین ٹریفک کے حالات کراچی کے, پوری دنیا میں. ایک بریک لیں, واپس آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نہال ہاشمی صاحب, سلیکٹڈ کا بیانیہ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. پہلے اس کی بازگشت سنائی دیتی تھی PDM کے جلسوں جلوسوں میں ٹوورڈز حکومت کی طرف, عمران خان ایک سلیکٹڈ, اور اب آپ یوسف رضا گیلانی کو بھی سلیکٹڈ کہتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی سلیکٹڈ ہونے کے تانے دیتے ہیں, اور وہ الٹا آپ کو تانے دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ تو دنیا میں سلیکٹ ہی کوئی نہیں ہوا, اور آپ کی تو ساری کی ساری سیاست ہی سلیکٹ ہونے کے اوپر ہے. تو اس کا کیا مطلب لیا جائے سر آنے والے وقت میں؟ آپ جمع خاطر رکھیں, جو سیاسی اکابرین ہے کسی بھی جماعت کے ہوں, کسی بھی اتحاد کے ہوں, انہیں آپ کے کنزمپشن کے لیے بہت سارے بیانات دینے ہوتے ہیں, اور کچھ بیانات حقیقت پہ بھی مبنی ہے. اگر عمران خان صاحب سلیکٹڈ نہیں ہیں تو پھر اور کیا کہا جا سکتا ہے. آپ کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ فارم 45 کیسے غائب ہوا, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ حفیظ شیخ صاحب یوسف رضا گیلانی سلیکٹڈ ہیں یا نہیں. دیکھیے اگر یوسف رضا گیلانی صاحب یا تو وہ سلیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں, سن لینا میری پوری بات سر. جی ان کو باپ کے لوگوں نے اگر ووٹ دیتے ہیں, میں اسی لیے اگر کہہ رہا ہوں باپ کے لوگ اگر ووٹ دیتے ہیں, اور باپ کے لوگ کس کے ہیں تو یہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں.
اگر گورنمنٹ کے لوگ اور وہ لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس کے معنی اچھا سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ افسوس ہی ہوتا ہے نہیں سوال یہ ہے کہ وہ سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں بھی سلیکٹ کیا گیا ہے اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی اختلافات کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اگر وہ ہم سے کہتے تو ہم ضرور ان کو اس میں الیکٹ کرواتے اور ہم نے ان کو سینٹ کے لیے بھی الیکٹ کروانے میں اپنا پورا حصہ ڈالا ہے اور چیئرمین کے لیے بھی الیکٹ کرانے میں ہم نے پورا حصہ ڈالا، اور اگر وہ یا ان کی پارٹی ہم سے کہتی تو انہیں باپ کے ووٹ کی سپورٹ نہیں لینی پڑتی، انہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ سپورٹ دیتے۔ اس بات کا یقیناً دکھ ہے اور دیکھیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے آپ سے میں پوچھتا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے سے آپ بعد میں پوچھ لیں، سر ایک منٹ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ شہلا آپا وہ دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سلیکٹڈ بننے کی بجائے آپ ہم سے ریکویسٹ کی ہوتی ہم آپ کو خود الیکٹ کروا دیتے، آپ نے سلیکٹ بننا پسند کیا، الیکٹ ہونا پسند نہیں کیا۔ الیکٹ تو ان کے پنجاب کے لوگ نہیں ہو کر آئے سینٹ میں، سلیکٹ ہو کے آئے اسی پی ایم ایل کیو سے اور پی ٹی آئی سے بات چیت کر کے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر کسی نے ووٹ دیا ہے جو انہیں پسند نہیں آ رہا تو وہ کھل کے سامنے آئے اور اپوزیشن کی سائٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اب میں ایک بات کہہ دوں، حماد اظہر کا بہت اچھا کام ہے لیکن 2.5 سال بعد بھی فیٹ اپ سے نہیں نکل سکے۔ آپ نے فیٹ اپ کی بات کی عالیہ حمزہ، دوسری آپ نے بات کی ہم سے کہ ہمارے ہاں 4 منسٹر بدلے گئے فائنینس کے، ہاں بدلے گئے، یاد ہوگا آپ کو مشرف کی ببل اکانومی، نون لیگ بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے زرعی ایکسپورٹ سے لے کے سب بڑھایا، سب سے کم قرضہ لیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے قیوم علی شاہ کی بات کی، ذرا پرویز خٹک اور ان کی پالیسیز دیکھی ہیں، قیوم علی شاہ کی پالیسیز ہی کو لے کر پیپلز پارٹی کی پالیسیز قیوم علی شاہ لے کے چلے اور انہی کو لے کے مراد علی شاہ چل رہے ہیں۔ مراد علی شاہ کے اوپر جو مسئلہ اومنی کا ہے وہ عدالت کے کہنے پہ اومنی سے کیا گیا تھا سارا کام، اور وہ پارٹی فنڈنگ کیس کی طرح بھاگے نہیں ہیں۔ اب آپ انہیں خاموش کر دیں پلیز، میں ان کے معاملے میں نہیں بولی، پہلے انہیں خاموش کر دیں، پھر عالیہ صاحب اپنی باری پہ آپ بات کر لیجئے۔ شہلا آپ مکمل کر دیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب سلیکٹ نہیں ہوئے؟ مراد علی شاہ جو ہیں، جی میں نے کر لی، مراد علی شاہ ہر پارٹی فنڈنگ کیس کی طرح اسٹے نہیں لے رہے، ہر چیز میں جاتے ہیں، اور آپ جو ہمیں بتا رہی ہیں ٹرانسپورٹ اور وہ تو وہ کے ایمز جو ہے لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتے تھے، ہمارے پاس اب آیا ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ بدترین حالات کے ذمہ دار آپ لوگ ہیں، 8 مہینے میں 80.46 بلین کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے جو آپ نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ نے ساری جو ترقیاتی منصوبے ان کو کٹوتی کر دی ہے۔ ٹرانسپورٹ کا صوبائی وزیر ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے۔ چلیں میں اس کے اوپر کراچی کے اوپر ڈیٹیل سے ایک دن پروگرام کریں گے، شہلا آپ آپ ہی کے ساتھ کر لیں گے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ لاسٹ منٹ ہے میرے پاس، رسپونڈ کر دیں آپ۔ اور عالیہ حمزہ سے میں یہی کہوں گی کہ اللہ میاں نئے آنے والے فائنینس منسٹر کی خیر ہو، کتنی جلدی گندہ ہوتا ہے وہ گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، میری بات سنیں، اسٹیٹ آرگنائزیشنز جتنی بھی تھیں انکلوڈنگ یہ جو سٹیل ملز کی بات کریں، سب کو یہ لاس کے اندر لے کر گئے ہیں، ایکسپورٹ بالکل ڈاؤن کر کے گئے ہیں، امپورٹ بیسڈ اکانومی ایک یہ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں۔ صرف میں ابھی وفاق کی بات کر رہی ہوں، اگر میں سندھ کے ان کے کارناموں پر آؤں تو اٹس اے لا۔ جی میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں، اس پہ ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا، یا کے پی پہ جنت پہ جائیں۔ الیکشن سے پہلے آپ سب کا ہم لوگ انشاءاللہ پورا پوسٹ مارٹم آپ سب کو سامنے بٹھا کے ہر حکومت کا کریں گے، کس نے اچھا کام کیا کس نے نہیں کیا، لیکن ابھی فی الحال ڈے ٹو ڈے ڈیولپمنٹ کے اوپر پروگرام ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کل ملاقات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔